جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، تیری انگلی تھام کے سوتی تھی، تو دور نظر سے ہوتی تھی، میں آنسو آنسو روتی تھی۔ خوابوں کا ایک روشن بستہ تو روز مجھے پہناتی تھی، جب ڈرتی تھی میں راتوں کو تو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ ماں تو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے، جیون کے گہرے بھیدوں کو میں سمجھی تیری باتوں سے۔ میں تیری یاد کے تکیے پر اب بھی رات کو سوتی ہوں، میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں، تیری یاد میں اب بھی روتی ہوں۔ وہ امی کی گود، وہ ابو کے کندھے، نہ روزگار کی سوچ، نہ زندگی کے پنگے، نہ کل کی فکر، نہ مستقبل کے سپنے، لیکن اب کل کی فکر اور ادھورے ہیں سپنے۔ مڑ کر دیکھو بہت دور ہیں اپنے، منزلوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں کھو گئے ہم، کیوں اتنی جلدی بڑے ہو گئے ہم۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک ایسی یاد ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا آدمی گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پالے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یا اللہ یا رازق، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیشہ ہمیں یہ گمان ہوتا ہے
کہ وہ ہمیں کانٹا بھی چبھنے نہ دیں گے۔ جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو، اس ہاتھ پر جھریاں آ جانے کے بعد اسے چھوڑ مت دینا۔ بدگمان ہونے والوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ سب کے ذہن کے جالے تو صاف نہیں کر سکتے۔ بدگمانی جنگل میں لگی ہوئی آگ کی مانند ہوتی ہے، جتنا بجھاؤ اتنی پھیلتی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اسے بجھاتے بجھاتے آدمی خود بھی جل جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا دل برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے۔ ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظریفی۔ وہ ساتھ ہو تو شان ہو، ورنہ سب گمان ہو۔ اپنے گناہ یاد کر کے اگر تمہاری آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو یقین جانو تم میں ابھی بھی ایمان کی رمق موجود ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا، آؤ انسان بن جاؤ۔ پتھر نے جواب دیا، ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جو کام آسان ہے اسی سے شروع کیجیے، پھر جو کام ممکن ہو اسے کیجیے، اور اچانک آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ناممکن کام کر ڈالا۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو روز بدلتی ہے۔ بہت اذیت دیتا ہے وہ لمحہ جب آپ غلط بھی نہ ہوں مگر آپ کو غلط سمجھا جائے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے تو اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے اور اس کی اصلاح کیجیے۔ نماز فجر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بیدار فرماتا ہے، کیونکہ یہ نماز منافقین کے لیے گراں گزرتی ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ میں نے سمندر بہا دیے آنسوؤں کے، کسی کو فکر نہ ہوئی، پھر جب سجدوں میں رویا تو اللہ نے مجھے صبر دے دیا۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں
بلکہ 2 ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا؟ لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ شکوے نہ کریں، اس کن کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کتاب دل کا کوئی بھی ورق سادہ نہیں ہوتا، نگاہ اس کو بھی پڑھ لیتی ہے جو لکھا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے اللہ، مجھے ایسا بنا دینا کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔